یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہیں، بغیر خلیفہ کے ہیں۔ دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے۔ جہاد کے اپنے شرائط ہیں۔ جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ، جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے۔ پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا۔ یہ میرے آقا کے فرامین ہیں، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو۔ فرمایا اے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو۔ آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں۔ 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ۔ ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے، ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور شہروں پر جو بم مارے گئے، تقریباً آج 70 سال ہو گئے۔ 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے، آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا۔ یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے۔ اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں۔ ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے۔ سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے۔ تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے۔ لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی۔ کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے۔ آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے۔ اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے۔ غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی۔ ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں۔ اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے۔ عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے۔ بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے۔ ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے،
میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ممبئی کی سرزمین پر آج 7 مہینے ہو گئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ کس نام سے؟ ایک بیماری کے نام سے۔ بیماری کا تو وہاں پر حال ایسا ہے کہ سارے لوگ تو حال میں ہیں بالکل، ہاں ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ اب تو ریسٹورنٹ کو، بار کو، سب کو اجازت ہے، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا نفع ہے، مسجدوں سے کچھ جاتا نہیں ہے، اس لیے بند کر کے رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ بند کر کے رکھی، لیکن تمہیں کیا بات سوجی ہے جو تم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو، جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا، تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو۔ جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی، تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا، اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے، رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے۔ صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اللہ کے لیے آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو۔ اقبال کی بات کو سمجھ لو، میری بات چھوڑو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی، داستانوں میں سب ختم کر دیا جائے گا۔ ہماری یونٹی ختم کر دی گئی، پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ یہ کہ بات دیگرے آج ہم پر یہ شکنجے کستے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں جو بولنے کی آج آزادی ہے یہ بھی چھین لی جائے گی، یہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں دور دراز تک علماء کے اوپر بھی ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ بولنے سے خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ آدھا تو اپنی قوم نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے، اور آدھے سے زیادہ گورنمنٹ نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے۔ یہ سب سے بری حالت کے دن ہم گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان کے اوپر ایسے حالات کبھی پچھلی صدیوں میں نہیں آئے تھے۔ ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میرے عزیزو، اے نوجوانوں، نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو، ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو۔ بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ، بیت المقدس پر یہود اور نصارہ عیسائیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو پامال کر کے رکھے ہوئے تھے، پامال کیے ہوئے تھے۔ ہر جگہ ایک شور تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی، ایک وہ نوجوان جو سپاہی، ایک کاریگر کو دیکھا، ایک بڑھئی جو لکڑی کا ممبر بنا رہا تھا، بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو لے لیا اور کہا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں لگاؤں گا، جبکہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہونے جیسی سچویشن تھی بھی نہیں، سب کٹے ہوئے بٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب عزم مصمم ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے، عمل پیہم ہوتا ہے، تب پھر اللہ رب العزت ہزاروں راستے بھی کھولتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسی محنت کی تھی، کئی سالوں کی ان کی محنت شاقہ کے بعد بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوئے۔ اسی ممبر کو لا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں رکھا اور اس پر خطبہ بھی دیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم وہ کردار کو پڑھے ہیں، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے سب لٹتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہم میں سے لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے آج گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، باقی دین و اسلام اور اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی کسی کو فکر نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ ہاں، آج بھی بنا مسلمان ہر پارٹی میں لیڈر ہیں، لیکن میں ان کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ اولو الامر ہیں، اس لیے کہ ان سے بہتر تو وہ لیڈر ہیں جو اپنی برادری میں آ کر کے وقت تو گزارتے ہیں، ان کے معاملات کو حل تو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ آج تک یہی ہوتا رہا کہ ہمارے ووٹوں سے بھی اوپر آنے والے لوگ، قیادت میں جن کو ہم نے پہنچایا، وہ دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ قریب مت آنا، تمہارے آنے سے ہمارا سٹیٹس بگڑ سکتا ہے، ہماری امیج خراب ہو سکتی ہے۔
اور یہاں ہم چپ ہیں، خاموش ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اب آخر میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوچھنا سیکھو، بات کرنا سیکھو۔ میں اتنا تو کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج اگر میں تنہا بولتا ہوں تو کل مولا 100 کو بولنے والا تیار کر دے گا۔ پوچھنا سیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی ہی مدد کروں گا۔ ڈرنے کی بات نہیں، مولا ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم جائیں گے، آج ہم مارے جائیں گے، لیکن ہمارے سے بہتر لوگوں کو اللہ اس میدان کا غازی بنا کر پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف ہے، پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے اسلام میں؟ پوچھنے کا حق نہیں تھا نہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، جس کے رعب و جلال کا یہ عالم ہے۔ اس خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ لوگ ڈر کر کانپتے تھے، وہ کوڑا اپنے کندھے پر لے کر کے ہی گھومتے تھے، کہیں کوئی حرام کاری کرتا ہوا دکھائی دے دیا تو پھر اس کی شامت آنی تھی۔ ایسے رعب و دبدبے والے خلیفۃ المسلمین اگر مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور پوچھیں صحابہ سے کہ ہے کسی کو کوئی سوال، تو صحابہ یوں نہیں کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں، نہ پوچھو کچھ بھی نہ پوچھو۔ نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا۔ اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے۔ تیکھا سوال کیا ہے کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو، نکال دو، یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں، باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے، کہاں گیا کالا دھن، یہ نہ پوچھے۔ سارا سکرپٹڈ ہے، یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی، یہاں سوال کرنے کا حق نہیں۔ آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو، ان کو نہ پوچھو۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا، انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا۔ جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے، لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے، لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے، لوگوں کو خرید لو، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم اس مقدس جماعت سے وابستہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ آج ہم حق کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے اس پر کسی کی ناراضگی ہو۔ ہم نے سنا ہے الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں بخار کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو اچھا ہے، تمہارا بھلا ہے، بیماری نکل جائے گی۔ آج میں ان تمام علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں منبر رسول عطا کیا ہے، تمہارے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن،
कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अल्लाह ने एक वादा लिया है उलमा की जमात से कि जब तुम जाओगे तो हक बयान करोगे लोगों को और कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा से अल्लाह ने ये वादा लिया है। कब? हमारी रूहों से वादा लिया है। जो आलिम आज हैं उनसे अल्लाह ने वादा लिया, और उस वादे पर जो अमल करेगा आज वो हक जरूर बोलेगा, चाहे जालिम की हुकूमत हो। मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा। अल्लाहु अकबर, तीन बादशाह आए, तीनों ने आपको कोड़े मारे, तीनों ने कोड़े मारे वक्त के इमाम को। सिर्फ बात क्या थी, उनके मिजाज की बात नहीं करते थे। बादशाह कहता था कहो कुरान अल्लाह का मखलूक है, ये फना हो जाएगा, फना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कुरान अल्लाह की सिफत है, हमेशा बाकी रहेगा। कोड़े मारो। वक्त का खलीफा कोड़े मारने का हुक्म देता, 100 कोड़े मारे गए, पीठ झुक गई थी आपकी कोड़े खा करके। वो बादशाह गया, दूसरा आया, उसकी अदालत में भी फैसला आया, कहा कहो कुरान फानी है, मखलूक है। कहते नहीं, कुरान बाकी है, अल्लाह की सिफत है। कोड़े मारे गए। उस जमाने की एक बात मैंने देखा, एक चोर उस जमाने का इमाम अहमद बिन हम्बल को जब कोड़े मारे जा रहे थे तो उसने इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात की और कहा मुझे जानते हो अहमद बिन हम्बल, मैं फला चोर हूं। कहा तेरा तो सुना है। कहा मैं चोरी में बहुत बार पकड़ा गया हूं और अब तक मुझे 1500 या 15,000 कोड़े लग चुके हैं, लेकिन मैंने चोरी अभी भी नहीं छोड़ी। वो क्या कहता है, अभी भी मेरी चोरी छूटी नहीं। 1500 या 15,000 दोनों बातें आई, मुझे इतने कोड़े लग चुके, मैं चोरी नहीं छोड़ा। ऐ अहमद बिन हम्बल, खुदा का वास्ता देता हूं, जब एक गलत चीज में कोड़े खा के नहीं छोड़ा तो हक बात कभी कोड़ों के डर से ना छोड़ना, कोड़ों के डर से हक बात ना छोड़ना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मेरी जिंदगी वसूल हो गई। एक चोर ने बताया वो बातिल चीज नहीं छोड़ रहा कोड़ों के डर से, तो हम हक बात को कोड़ों के खौफ से क्यों छोड़े हैं। अजीजा ने गिराम वक़ार, मैं उलमा को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, हमारी तारीख भरी है, हमारे कई इमाम ऐसे हैं जिनके जनाजे जेल से निकले हैं, हमारे कई उलमा ऐसे हैं जो इसी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में काला पानी, अंडमान निकोबार की सजाएं पाते हुए वही शहीद हो गए। आज उनकी मज़ारें भी जजीरा अंडमान में मौजूद हैं, वही पर हैं। तो सिर्फ खा पी करके गद्दों पर आराम करने का नाम नियाबत रसूल नहीं। हाँ, हमारे साथ तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन एक ही बात पर डटे रहो, अल्लाह ने हमें हक के साथ भेजा है, अल्लाह हमें हक के साथ ही दुनिया से उठाया है। मैं उम्मत को आज यही पैगाम देना चाहूंगा, कोई भी सिचुएशन आए, एक चीज अपने साथ हमेशा कायम रखो, हम हक बोलेंगे और हक पर ही हमारी वफात हो जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अब हमारी बोली कोई ना लगा सके, अब हमें कोई रातों रात ओटों के चक्कर में 500,000 में खरीद ना सके, कोई हमें घर रोटी कपड़े के नाम पर अपनी पार्टी में बुला ना सके। जब भी खरीदारी की बात आए सिर्फ इतनी बात कहो, मैं बिका हूं बाजारे मुस्तफ़ा में, हक बोलूंगा और हक के साथ रहूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब हक बोलने वाले की वफात होगी तो उसके लिए एजाज क्या है, फरमाया गया उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह करीम हमें दुनिया में भी इज्जत के साथ रखे, आखिरत में हमें शुहदा के साथ उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।